گزشتہ جمعۃ المبارک کو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا بیان ہوا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ پاک نے حضور کی آمد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب جہانوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور جہان جو ہے وہ کل ما سوی اللہ کو، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اسے جہان کہتے ہیں۔ اب اس کی گنتی میں مختلف اور متعدد اقوال ہیں، جیسا کہ کچھ نے کہا 18,000 عالم ہیں، یعنی جہان جو ہے وہ 18,000 ہے۔ کتنے بھی ہوں سب کے لیے رحمت میرے اور آپ کے آقا و مولا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب اگر جہانوں کی گنتی ذہن میں رکھ کر سوچیں کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، تو ان کا اس دنیا میں آنا بھی کیا ہے؟ رحمت، کیونکہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو کہنے والا نے کیا خوب بات کی، وہ کہتے ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی ہی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو پھر ہم ان کے آنے پہ خوشی نہ منائیں؟ آپ سرکار اس عالم میں تشریف لے آئے اپنی رحمتیں لٹانے کے لیے، اور جھنڈے نہ لہرائیں اور چراغاں نہ کریں اور اللہ کا شکر ادا نہ کریں کہ حضور کا آنا بھی اس دنیا میں کیا ہے؟ رحمت ہے۔ تو ہم اس کا شکرانہ کرتے ہوئے محفل میلاد منعقد کرتے ہیں اور جلوس میلاد نکالتے ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، اور ان کی رحمت جو ہے وہ کتنی عام ہے، کتنی پھیلی ہوئی ہے، اور کتنی مخلوقات کو اپنی وسعت میں لی ہوئی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ کافر بھی حضور کی رحمت سے مستفید ہیں۔ کافر بھی حضور کی رحمت سے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے سنا ہوا ہے اور پڑھا بھی ہوا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے پچھلی امتوں پہ بڑے بڑے سخت عذاب آئے ہیں۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت جو تھی اسے غرق کر دیا گیا، صرف وہی لوگ بچے جو آپ کی کشتی میں سفینہ نوح میں سوار تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھیں وہ بھی ہلاک ہوئی، پوری پوری قومیں ہلاک ہو گئیں۔ اب ان کے صرف تذکرے باقی ہیں، لیکن ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اجتماعی عذاب سے، یعنی سب کو ہلاک کر دینا، یہ والا سلسلہ نہیں ہوا۔ ہاں انفرادی طور پر اللہ کا امتحان آ سکتا ہے، آزمائش آ سکتی ہے، لیکن اجتماعی عذاب سے اس امت کو محفوظ رکھا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم 9ویں سپارے میں سورۃ انفال کی آیت نمبر 33 میں یوں کیا گیا ہے، ارشاد ربانی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ اے حبیب آپ ان میں تشریف فرما ہے، اس وجہ سے ہم ان کو عذاب نہیں دیتے، آپ کے تشریف فرما ہونے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، کہتے ہیں نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، کافر و مرتد جو ہیں وہ بھی اجتماعی عذاب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بچے ہوئے ہیں۔
ہاں آخرت میں ان کو عذاب ہوگا، ٹھیک ہے نا، دوزخ میں ڈالے جائیں گے، لیکن یہاں پر دنیا میں عذاب سے کیوں بچ گئے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ پھر دوسری جگہ پہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کی رحمت اتنی عام ہے، اتنی وسیع ہے کہ عدو کو یعنی دشمن کو بھی دامن میں لے لیے۔ عدو کسے کہتے ہیں؟ دشمن۔ تو اس طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب عدو کو دامن میں لے لیا حضور کی رحمت نے تو دوستوں کو کیا فیض یاب فرمائیں گے؟ کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں۔ انت فیہم انہوں نے کوٹ کیا ہے، یہی سورۃ انفال کی آیت نمبر 33 کو۔ کیسا زبردست کلام ہے، قرآن و حدیث کا ترجمہ، کہ آیت کا اقتباس لے لیا اور حوالہ دے رہے ہیں آیت کا۔ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، ایسے جاوید مبارک تجھے، اے شیدائی دوست، کہ تمہیں تو ہمیشہ کی عیش مبارک ہو اے رسول اللہ سے محبت کرنے والے، کہ سرکار تو اپنی امت پہ بڑے ہی رحیم و کریم ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے نا، سورۃ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا انہیں گراں گزرتا ہے، یعنی تکلیف تم اٹھاؤ اور حضور پر گراں گزرتا ہے، یہ امت سے پیار کی علامت ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے فائدے کے حریص ہیں، کہ تمہارا نفع ہو جائے، تمہارا فائدہ ہو جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ سرکار مہربان ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اور یہ غور فرمائے کہ رؤوف اور رحیم یہ اللہ کے اسماء ہیں، تو اللہ نے اپنے اسماء حضور کو عنایت فرمائے۔ تو جو اشتراک لفظی سے شرک کے بار بار فتوے لگاتے ہیں وہ اس آیت پر کیا کہیں گے کہ اللہ بھی رؤوف اور رحیم ہے اور اس کے حبیب بھی؟ تو حل وہی ہے جو ہم بارہا بتا چکے ہیں اس ممبر سے، کہ اللہ ذاتی طور پہ رؤوف اور رحیم ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، وہ خود سے ہے۔ ہاں اس کے حبیب رؤوف ہے اور رحیم ہے اللہ کے بنانے سے، اس کے عطا کرنے سے۔ تو حضور کی جو یہ صفات ہیں یہ عطائی ہے، اللہ کی صفات ہے رؤوف اور رحیم، وہ کیا ہے؟ ذاتی، اس کو کسی نے دی نہیں ہے۔ اور حضور کی جو صفات ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھو حسن طلب اس کو کہتے ہیں۔ امام احمد رضا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہ جو آپ نے نعت لکھی ہے نا حاضری کے موقع پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری کے موقع پہ، تو اس میں اس آیت کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں، دو آیتوں کو کوٹ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں حسن طلب، مانگنے کا سلیقہ۔ کہتے ہیں مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، یا رسول اللہ میں مومن ہوں، مومنوں پہ تو آپ مہربان ہیں، رحم فرمانے والے، اس لیے مجھ پہ مہربانی فرمائے، رحم کریں، یہ مطلب ہے۔ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانہر کی ہے۔ لانہر کا مطلب کیا ہے؟ وہ سورۃ الضحیٰ کی آیت ذہن میں نہ آئے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ آپ نے سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں مومن ہوں اور مومنوں پر آپ رؤوف و رحیم ہیں، اور میں سائل ہوں، مانگنے والا ہوں، اور اللہ نے آپ کو فرمایا کہ سائل کو لا تنہر، سائل کو ڈانٹنا نہیں ہے، تو ہم سائل بن کے سوالی بن کے آ گئے تو اب ہماری جولیاں بھر دیں۔ تو یہ دیکھو یہ حسن طلب اس کو کہتے ہیں، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو امت سے کتنی محبت ہے، دو حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی مشقت کا اگر خیال نہ ہوتا، عزیز علیہ ما عنتم، کہ امت کا مشقت میں پڑنا حضور کو گراں گزرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا، یعنی تہائی رات کے وقت پڑھیں جا کے، لیکن چونکہ امت کے لیے مشقت ہے کہ اتنی رات کو پڑھیں گے تو سوئیں گے کب، اس لیے فرمایا کہ جو اب ٹائم ہے وہی رکھا ہے، لیکن سرکار یہ چاہتے تھے کہ اس کو تہائی رات تک مؤخر یعنی لیٹ کر کے پڑھا جائے۔
اچھا ایک اور فرمایا کہ اس سے سرکار کی شان اختیار واضح ہو رہی ہے. فرمایا کہ اگر امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں، اب ذرا الفاظ پہ غور کرنا، میں ہر وضو میں مسواک کرنا فرض کر دیتا. مسواک حضور کو اس قدر پسند ہے کہ فرمایا کہ اگر امت کی مشقت، نہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے اویلیبل نہیں ہوتی، ملتی نہیں ہے، اس خیال سے، صرف امت کی مشقت کے خیال سے دیکھو سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں مسواک کرنا فرض کر دیتا، لازمی کر دیتا کہ ہر وضو میں مسواک کرو. لیکن ایسا کرنا جو ہے نا یہ امت کے لیے تکلیف دہ تھا، اس لیے. لیکن اب سنت ہے، اور سنت بھی کتنی پیاری ہے کہ فرمایا کہ الصلاۃ بسواک خیر من 70 صلاۃ بغیر سواک، کہ مسواک کے ساتھ ایک نماز بغیر مسواک کے پڑھی گئی 70 نمازوں سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ منہ صاف ہو جاتا ہے، اور جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ صاف منہ کو پسند کرتے ہیں، اور جو جس میں کہ بو آ رہی ہو، اسمیل ہو، اس سے رحمت کے فرشتوں کو گھن آتی ہے. یہ رحمت کے فرشتے خوشبو کو پسند کرتے ہیں اور بدبو سے سخت نفرت محسوس کرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ صاف منہ جو ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے وضو میں مسواک فرماتے تھے. اب تو سائنسدان بھی بیان کر رہے ہیں کہ مسواک کے کیا فوائد ہیں، یہاں تک کہ ٹوتھ پیسٹ سے زیادہ فوائد ہیں. بلکہ اب تو میں نے یہ جدید ریسرچز پڑھی ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کے یہ جو کیمیکل ہیں اس میں یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال منع کریں، لیکن مسواک اس سے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے. اس کے فوائد دنیاوی بھی بے شمار ہیں اور اخروی بھی بے شمار ہیں، جن میں سے ایک فائدہ اخروی کیا ہے؟ فرمایا جو مسواک کرتا رہے گا اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. خاتمہ ایمان پہ ہونا کتنی اہم بات ہے. حدیث پاک میں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ خاتمہ اگر ایمان پہ ہو گیا تو سارے اعمال کام آئیں گے. لیکن اللہ نہ کرے اگر بوقت موت ایمان کی دولت چھن گئی تو پھر پچھلے تمام اعمال جو ہے وہ اکارت اور بے فائدہ ہو جائیں گے. تو مسواک کی ایک برکت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا کرنے والا جو اس کا عادی ہے وہ ایمان پہ مرے گا. ٹھیک ہے نا جی.